بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے کذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا
اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، پس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اسی لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پھر دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی رستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو وہ زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کے گریں گے جتنی دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا، اور جس کو چاہے گا چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا۔ تو اس وقت لوگ اس کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کی دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا۔
प्यार दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर फितना फैलाने के बाद दज्जाल मक्का की तरफ जाएगा और मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वहाँ पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को दाखिल न होने देगा। उस वक्त दज्जाल एक जोरदार चीख मारेगा जिसकी आवाज सुनकर मक्का में रहने वाले तमाम मुनाफिक लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दज्जाल मदीने की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल नहीं होने देगा। और वहाँ पर भी दज्जाल एक दर्दनाक चीख मारेगा जिसकी वजह से मदीने में रहने वाले तमाम मुनाफिकीन लोग बाहर निकल आएंगे और दज्जाल की जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा। फलस्तीन में जब वह मकाम लुद पर पहुंचेगा तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर ज़हूर पजीर होंगे और अपने नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह दज्जाल के फितना का खात्मा होगा और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का इम्तिहान लेगा। जो लोग सच्चे मुसलमान होंगे वही लोग इस इम्तिहान के अंदर पास होंगे, और जो लोग मुनाफिक होंगे और जो बराए नाम मुसलमान होंगे वो दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों से हमें नजात अता फरमाए और ईमान के साथ हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।